ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھیں کہ نہ اس میں اللہ کا ذکر کریں، نہ اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم پر درود شریف پڑھیں تو ایسی مجلس ان کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ پھر اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور اگر چاہے تو ان کو معاف کرے۔ لہذا کسی ایسی مجلس میں بیٹھنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے جس مجلس میں نہ تو اللہ کا ذکر ہو اور نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایسی مجلس سے پرہیز کرنا شروع کر دیں کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اور جس مجلس میں حضور پر درود نہیں پڑھا جاتا، اگر آپ اس سے پرہیز کرنا شروع کر دیں تو بہت ساری برائیوں سے آپ اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے، کیونکہ اس طرح کی مجلس سے ہی غیبت کراتی ہیں، اس طرح کی مجلس سے ہی لوگوں کے عیبوں سے پردہ اٹھواتی ہیں، اس طرح کی مجلس سے ہی ایک دوسرے پر لعن طعن اور عیب جوئی وغیرہ کی باتیں زبان سے نکلواتی ہیں۔ تو کتنی خوب تعلیمات ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں کہ تم کسی ایسی مجلس میں نہ بیٹھو جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہیں پڑھا جاتا۔ دوسرے مقام پر حدیث پاک میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا کہ اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا، وہ مجلس اللہ کی طرف سے اس کے لیے نقصان کا سبب ہوگی۔ جو بندہ بستر پر لیٹا اور لیٹتے وقت اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا، وہ بستر اس کے لیے اللہ کی طرف سے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اور جو کوئی کسی راستے پر چلا اور چلتے ہوئے اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ راستہ بھی اللہ کے یہاں اس راستہ چلنے والے کے لیے نقصان کا سبب ہوگا۔ یعنی کیا مطلب کہ آپ مجلس میں بیٹھیں، کسی بھی مجلس میں بیٹھیں تو کم از کم اس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وسلم اتنا پڑھ لیں گے تو جو اس مجلس میں بیٹھنے کا وبال ہے آپ اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے یوں یعنی گھر میں بھی مجلس سجا کے بیٹھے ہیں، دکان پر، روڈ پر، کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں، تو آدمی تفریح کے لیے کہ پورا دن تھکا ہوا ہوتا ہے تو کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم جب بھی بیٹھیں تو تیسرا کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں اور صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ تو جو مجلس میں بیٹھنے کا وبال ہے بندہ اس سے محفوظ ہو جائے گا، بلکہ وہ مجلس اس کے لیے باعث برکت بن جائے گی۔ اور پھر یہ کہ بستر پر لیٹتے وقت بھی اللہ کا ذکر کر لیں کہ کم از کم آیت الکرسی پڑھ لیں یا سورہ قل هو اللہ احد شریف پڑھ لیں، یا اس کے علاوہ کم از کم اللہ کا نام ہی لے لیں، تو بستر پر لیٹنے سے بھی پھر اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور پھر جب راستے پر چلے تو اس وقت بھی اللہ کا ذکر کر لیں۔ راستے پر چلے، اگر مسافر ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہے تو سفر کی دعا ہی پڑھ لیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس طریقے سے بندہ جو بھی کام کرے اس میں اللہ کا ذکر کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی مجلس سے اٹھے اور اس میں انہوں نے اللہ کا کچھ ذکر نہ کیا تھا تو گویا وہ مردہ گدھے کے پاس سے اٹھے۔ وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ ان کا اس طرح بیٹھنا قیامت کے دن ان کے لیے افسوس اور شرمندگی کا سبب ہوگا۔ اب یہاں ایک دعا ہے، اگر وہ دعا ہم مجلس میں بیٹھتے وقت پڑھ لیتے ہیں
تو اس کا بڑا ثواب ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے جس میں بیکار کی باتیں بھی ہوئیں، پھر اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ الفاظ کہہ لے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اگر اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے تو جو کچھ اس مجلس میں ہوا اللہ معاف فرما دے گا۔ اور دوسری جگہ حدیث پاک میں یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے یا نماز ادا کرنے کے بعد کچھ کلمات سرکار پڑھتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے ان کلمات کے بارے میں سوال کیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا اگر مجلس میں گفتگو اچھی ہوئی تو یہ کلمات گفتگو کی اچھائی پر قیامت کے دن مہر بن جائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اگر گفتگو بری ہوئی مجلس میں تو یہ کلمات پڑھنا ان بری گفتگو کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ یہی کلمات ہیں سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اس لیے جب بھی ہم کسی مجلس میں بیٹھنا چاہیں تو اللہ کا ذکر کر لیں، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ لیں، اور مجلس ختم ہونے سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک یہ دعا پڑھ لیں گے تو اگر مجلس میں کوئی بری بات ہوئی ہوگی تو اس دعا کے صدقے اللہ معاف کر دے گا، اور جتنی اچھی باتیں ہوئی وہ اچھی باتیں قیامت کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے ان دعاؤں کو یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔